السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں، قرآن کی سیر ڈے 7 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ جو 6 میں ہم نے اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا، اب یہاں پر جو 783 آیت سے شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نصارہ کا یعنی کہ کرسچنس کے ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق کو پہچان لیتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے صالحین کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ محسنین میں سے ہے، اور جو کفر کرے گا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 87 سے 108 تک اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات بتاتے ہیں، رولز بتاتے ہیں اور اس کا کفارہ یعنی کہ پینالٹی بتاتے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے طیب چیزیں ہیں، اس کو حرام اپنی مرضی سے مت کرو۔ اگر تم قسم کھاؤ اور اس کے بعد اس کو توڑ دو تو تمہارے کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی کہ پینالٹی یا فائن ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فائنل پروہیبیشن آف الکوہول کی آیت نازل فرماتے ہیں، کیونکہ فرسٹ الکوہول کی پروہیبیشن سورہ بقرہ میں تھی، سیکنڈ سورہ نساء میں تھی، اب یہ تھرڈ جو فائنل ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے شراب اور جوا اور آستانے یعنی کہ بت اور پھر ازلام یعنی کہ قسمت معلوم کرنے کے تیر، یہ سب رجز من عمل الشیطان ہے، یعنی کہ شیطان کے گندے اعمال ہے، فاجتنبوہ، لہٰذا تم اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ احرام کی حالت میں شکار کے رولنگز بتاتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار الاؤڈ نہیں ہے، ہاں البتہ سمندر کا شکار تم کر سکتے ہو۔ اور پھر کچھ حرمتوں کا ذکر ہے، یعنی کہ جس کا احترام کرنا ضروری ہے، کہ کعبہ جو جگہ ہے اس کا احترام ہے، اور کچھ حرام مہینے ہیں جس کا احترام کرنا ہے۔ پھر لاسٹ وصیت کے بارے میں بتا رہے کہ جب تم وصیت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ تورات انجیل سکھائی اور تمہاری رہنمائی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر حواریوں نے ایمان لے کر آیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مائدہ نازل کرے یعنی کہ دسترخوان، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ اے لوگو تم میری عبادت کرو اور میرے والدہ کی عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ میرا حق ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات اپنی زبان سے کہتا، اور میں جو بھی کرا آپ کو بالکل معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو دل میں ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ میرے بعد ان لوگ اگر دین میں چینجز لائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تو انہوں اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیشہ توحید کی ہی دعوت دی۔ اور مائدہ کے اینڈ میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی تمام بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ اینڈ ہوتا ہے، اور سورہ الانعام جس کا مطلب مویشی دا کیٹل ہے۔ اب بچوں نوٹ کریے کہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ سب سے پہلا ہمارا مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر ہم توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بہت زیادہ دیکھیں گے، کیونکہ مکی صورتیں یہ 3 سبجیکٹس کو ڈیل کرتی ہیں۔ اب یہ سورہ آیت نمبر 1 سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، جس کا مطلب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے زمین اور آسمان بنایا، اندھیرا اور نور بنایا، جس نے ہم کو پیدا کیا، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں پھر تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ اتنی تمام سائنس کو دیکھنے کے بعد تمہارا کام کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے، بلکہ الٹا تم اس کی ہنسی اڑاتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو اور اس کو مذاق میں لیتے ہو، تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ آیت 1 سے 73 تک کنٹینیوسلی توحید کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پاورز بتا رہے ہیں اور سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں، کامن سینس لگاؤ اور یہ دیکھو کہ کیا صرف اللہ تعالیٰ ڈیزرو نہیں کرتا کہ تم اس کی عبادت کرو، اور شرک کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ بتا رہے اور بتا رہے کہ جب تم مصیبت میں ہوتے ہو تو تم کس طریقے سے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اور اپنے تمام باطل معبودوں کو چھوڑ دیتے ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت ہی پیار اور محبت سے کافروں کو سمجھا رہے۔ اب دیکھیے کافروں کو سب پیار سے سمجھایا جا رہا ہے، وارن کر کے سمجھایا جا رہا ہے، پہلے کے قوموں کا مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے، الگ الگ سائنس اور الگ الگ جو ہے پروفز، دلیلیں دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے اور بتا رہے کہ یہ تمام چیزوں پر غور کرو اور ایمان لے کر آؤ۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جائے گی، پہلے کے قوموں کا اگزامپل دیا جائے گا، پہلے کے نبیوں کا اگزامپل دے کر بتایا جائے گا کہ دیکھو پہلے کے انبیاء بھی کس طریقے سے اپنے قوم کو دعوت دیتے
لیتے تھے اور وہ لوگ کیسا انکار کرتے تھے، پھر بھی انبیاء کیسا صبر کرتے تھے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پریشان مت ہوئیے اور آپ بھی صبر کریے۔ اور کافر کو جب جہنم کے کنارے لے جایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا کہ میں ایمان لے کر آؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، اب میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ پر وہ ٹائم پر اس کا وہ پچھتانا اور اس کی وہ خواہش کرنا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ ہر ایک انسان اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آیا ہے، اب چکھو اپنے گناہوں کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیار سے تسلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو جھوٹا نہیں بول رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے، اور تمام پہلے کے بھی قوم ایسے ہی اپنے پروفٹس کے ساتھ کر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے جاتے موقع دیتے جاتے پلٹنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، اور جب نافرمانی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اپنی زندگی کو کھیل اور تماشا بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ زندگی لائف کو کیا بنائے ہوئے ہیں، صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں بزی ہے، بس دنیا کو کمانے میں، پڑھنے میں، جمانے میں، اور دنیا 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 کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حل ہوگا قیامت میں؟ نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کرے گا، کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی فرینڈ ان کا جو ہے ساتھ نہیں دے گا، اور ان پوری دنیا کو بھی اگر وہ فدیے میں دینا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے جہنم سے بچا لیجئے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قبول نہیں کریں گے، اور ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں اللہ تعالیٰ کی آیت کا کفر کرتے تھے اور زندگی کو انٹرٹینمنٹ بنائے ہوئے تھے۔ پھر نمبر 74 سے 83 تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے فور فادرز کا، باپ دادا کا دین کو آنکھ بن کر کے فالو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس میں غور کیا اور بولا کہ یہ تو پتھر کے بت بنے ہوئے، ان کی تو میں نہیں عبادت کرتا، مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فائنڈ کرنے کی جستجو کی، اور پہلے سٹارز کو دیکھے، پھر مون کو دیکھے، پھر اس کے بعد جو ہے سن کو دیکھے اور بولے کہ یہ ہو سکتا میرا رب، یہ ہو سکتا، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کو بنانے والا ہے میرا رب، اور انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آیت نمبر 79 میں انہوں نے بولا کہ میں اپنا چہرہ صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک نہیں کرتا، میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 84 سے 86 تک اللہ تعالیٰ 17 پروفٹس کا ایک کے بعد ایک ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے پروفٹس توحید پر تھے، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے، یعنی کہ ایون پروفٹس اگر شرک کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی وہ گناہ معاف نہیں کریں گے، اور ان کے تمام جتنے بھی اچھے گڈ ڈیڈز ہیں اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیں گے۔ اسے کیا سمجھ میں آ رہا کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں انبیاء نے شرک کیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ جب ان کو معاف نہیں ہے تو پھر تم کو بھی ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 95 سے 100 تک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا خوبصورت سا تعارف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈسکرپشن ہے، یہی تو ہے اللہ جس نے سیڈ یعنی کہ دانے سے ٹری اگائی، بے جان سے جاندار کو بنایا، ستاروں کو رات میں روٹ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، رات کی تاریکی سے صبح کی سفیدی نکالی، رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، سورج اور چاند وقت کے معلوم کرنے کا طریقہ بنایا، آسمان سے بارش نازل کرا، اس سے ویجیٹیشن اگائے، اس سے پھر دانے نکالے، پھر اللہ تعالیٰ نے کھجور، انگور، زیتون، انار، یہ تمام چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرما دی، یہ تمام نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ تو ایک جو مومن ہوتا ہے یہ تمام نشانیوں پر غور کرتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کے سامنے پھر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ پھر جس کے اینڈ میں آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارے اسلامک ایٹیکیٹس، اسلامک آداب ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہ جس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، یعنی کہ جو بت ہوتے ہیں، آئیڈلز ہوتے ہیں، ان کا مذاق مت اڑاؤ، ان کے ریلیجن کا، ان کے دین کا مذاق مت اڑاؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ بھی کیونکہ لا علم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، تو پلٹا کر وہ ہمارا مذاق اور ہمارے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائیں گے، ہمارے ریلیجن کا مذاق اڑائیں گے۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کوئی نشانی ہمارے پاس بھیج دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے اتنے سارے نشانی ہیں، اس کو دیکھ کر تو ایمان نہیں لائے، اب کیا ایمان لاؤ گے؟ تو یہاں پر اس سے
ہمارا جز اینڈ ہوتا ہے، اور آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ قرآن سن کر قرآن کی آیتوں پر ایمان لانا ہے، اور قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ایمان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یونیورس قدرت پر غور کرنے کا ہے، اور دائی کا کام ہے کہ لوگ انکار کرنے کے باوجود بھی اپنا کام جاری رکھیں گے اور صبر کریں گے۔ اور آج کے ڈونٹس یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، عملی شیطان کو فالو نہیں کریں گے، لائف کو انٹرٹینمنٹ کھیل اور تماشا نہیں بنائیں گے، اور شرک بالکل نہیں کریں گے کیونکہ اس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، اور دوسرے معبودوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ جز ایٹ اے گلانس کے لیے آپ کو 5 پوائنٹس یاد رکھنے کا ہے۔ فرسٹ، احکامات اور کفارے کا ذکر ہے۔ سیکنڈ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حواری اور عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن سوال، اس کا ذکر ہے۔ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کی بہت سارے کوالٹیز، قدرتیں، نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ توحید کا ذکر ہے۔ فورتھ، ابراہیم علیہ السلام کی جستجو، کیوریوسٹی اور اس کا واقعہ ہے۔ ففتھ، 17 پروفٹس کے نیمز یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں۔ اور آج کی دعا میں آیت نمبر 79، انی وجہت وجہیہ، یہ والی دعا آپ کو یاد رکھنے کا ہے۔ یہاں پر ہمارا جز اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ جز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔